السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ جانیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ایسی سخت آزمائشوں کا سامنا کیا کہ آج بھی دنیا انہیں صبر کی بہترین مثال کے طور پر یاد کرتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں ہم جانیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ بہت مالدار تھے، ان کے پاس کھیت باغات، مویشی، بہترین گھر اور نیک اولاد تھی۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین صحت عطا فرمائی تھی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کبھی غرور نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، عبادت کرتے اور غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا بلند مقام ظاہر ہو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش کا وقت آیا۔ ایک وقت آیا جب ان کا مال ختم ہو گیا، ان کے مویشی ہلاک ہو گئے، کھیت اور باغات تباہ ہو گئے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ ہر حال میں کہتے تھے کہ میرا رب جو فیصلہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آزمائش مزید سخت ہوئی۔ ان کی اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک عام انسان شاید مایوس ہو جاتا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے اور امانت واپس لینے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہونے کی آزمائش دی۔ قرآن مجید بیماری کی نوعیت اور تفصیلات بیان نہیں کرتا، اس لیے ہمیں وہی بیان کرنا چاہیے جو قرآن اور مستند روایات سے ثابت ہے۔ بیماری کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم کمزور ہو گیا۔ وہ شدید تکلیف میں تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ بہت سے لوگ ان سے دور ہونے لگے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ ان کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ ان مشکل حالات میں ان کی وفادار اہلیہ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتیں، ان کی دیکھ بھال کرتیں اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہیں۔ یہ ہمارے لیے وفاداری، محبت اور صبر کی ایک عظیم مثال ہے۔ سال گزرتے رہے مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء 83۔ دوستو، غور کیجیے، حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری بیماری ختم کر دے، بلکہ صرف اپنی حالت بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعریف کی۔ یہی دعا کا بہترین ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفا عطا فرما دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں ان کے گھر والے واپس عطا کیے۔ یہ ہماری خاص رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ انبیاء آیات 84۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ صحت، خوشی اور برکت عطا فرمائی۔ ان کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے انسان کے حالات ایک لمحے میں بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک موقع پر قسم کھائی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو اپنی رحمت سے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا لے لو، پھر اس سے ہلکا سا مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔
وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ سعد آیت 44۔ دوستو، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہترین بندہ فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی میں آزمائش آنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت نہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کے بجائے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ نعمت ملنے پر شکر اور مصیبت آنے پر صبر ایک مومن کی پہچان ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، شکر، مضبوط ایمان اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حوالہ: قرآن مجید سورہ انبیاء آیات 83-84، قرآن مجید سورہ سعد آیات 41-44، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الصدی۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل دین اینڈ ریئلٹی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزید مستند واقعات اب تک پہنچتی رہیں۔